الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَيْهِ تَتْبِيرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ فَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مات على شعبة من النفاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 15واں پارہ پہلے رکوع سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھے بن کے رہو گے یعنی نیک، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر برے بن کے رہو گے تو اس کا نقصان تمہارے اوپر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوسرا وعدہ اللہ کا آ جائے گا، پھر اسی طرح دشمن مسجد بیت المقدس کو برباد کرے گا جیسے پہلے اس نے کیا تھا، اور جتنی اس سے زیادتی ہو سکی سی وہ بڑھ چڑھ کر زیادتی کرے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، تم اچھے بن جاؤ، یہ تمہاری ہے جگہ، لیکن اگر تم پھر وہی سرکشی پر اترو گے تو ہم بھی پھر تمہارے اوپر فیصلہ گویا کہ سختی اور عذاب کا کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور ایندھن کے تیار کر کے رکھی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جس مسلمان نے زندگی گزاری اور فوت ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ کیا ہے، مات علی شعبۃ من النفاق، یہ شخص جو جہاد کیے بغیر، جہاد کی تمنا اور خواہش کیے بغیر مر گیا ہے، یہ منافق کی موت مرا ہے۔ جس طریقے سے ایمان کے بعد ارکان اسلام ہے نا جی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بعض محدثین کے نزدیک رکن اسلام میں سے جہاد بھی ہے۔ آپ قرآن کا عنوان دیکھیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کا عنوان استعمال ہوا نا، عربی کا طرز دیکھیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اسی لہجے میں قرآن مجید نے جہاد کو بھی فرض کیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا، پھر اس کی شرائط ہیں، جیسے روزے فرض کیے گئے اس کے لحاظ سے شرائط ہیں، مریض کے لیے چھٹی ہے یا مسافر کے لیے وغیرہ، اور اس کا پھر فدیہ ہے۔ اس طرح جہاد میں بھی بعض لوگوں کو کہ بہت معذور ہیں وغیرہ نہیں جا سکتے، کب فرض عین ہے فرض کفایہ ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔
سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دو بڑے معرکے زمانہ اسلام سے پہلے بیت المقدس کے اوپر آ چکے ہیں۔ قرآن نے دو معرکوں کا بتایا ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، دو مرتبہ۔ یہ بہت بڑے معرکے ہیں جس میں بیت المقدس کو ویران کیا گیا، برباد کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ اس کے اندر جو قیمتی ہیرے جواہرات تھے وہ لوٹے گئے۔ ویسے بیت المقدس کے اوپر معرکے بہت اسلام سے پہلے بھی بہت ہوئے۔ سب سے پہلے مصری بادشاہ نے کیا، پھر اس کے بعد بھی مصری بادشاہ نے کیا، تیسری مرتبہ بخت نصر نے کیا، یہ مجوسی تھا، عراق کا حکمران تھا، پھر چوتھی مرتبہ بھی اسی نے کیا بخت نصر نے، پانچویں مرتبہ انطاکیہ کے بادشاہ نے کیا، اور چھٹی مرتبہ تیتس تونس۔ تیتس تو ویسے بے دین تھا، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ عیسائی تھا، رومی تھا۔ یہ 6 مرتبہ اس کے اوپر مختلف حالات گزرے ہیں اسلام سے پہلے۔ 7ویں مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، سن 16 ہجری میں رجب کے مہینے میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا، اور کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی، تھوڑی بہت سائڈوں میں ہوئی تھی، لیکن یہ ہار گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے سن 16 ہجری میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 میں آتے ہیں، 13، 14، 15، 16 آپ کی خلافت کے چوتھے سال رجب کے مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور انہوں نے چابیاں حوالے کر دی تھی۔ تاریخ کو موٹے موٹے جامع معنی انداز میں پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر، یعنی سن 16 ہجری سے لے کر اسلام کے مدینہ میں آنے کے 16ویں سال سے لے کر 470 ہجری تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 470 ہجری تک، 470 میں یہ عربوں کے پاس تھا، بنو خلافت بنو عباس تھی، اور عربوں سے بیت المقدس یروشلم یہودیوں نے چھین لیا ہے۔ 570 کے لگ بھگ، 580 کے لگ بھگ گیا، 570 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں سے قبضہ چھڑا کر پھر مسلمانوں کے حوالے کی، یعنی 90-91 سال، یہ درمیان میں 90-91 سال، 480 سے لے کر 570 کے لگ بھگ یہ درمیان کا علاقہ یہ یہودیوں کے پاس بیت المقدس تھا، 90-91 سال۔ یہ پھر پورا آگے جو علاقہ زمانہ آ رہا ہے، 1917 عیسوی میں یہودیوں نے کچھ کلا بازیاں کھانا شروع کی کہ ادھر ہماری بستی ہونی چاہیے، ہمارا حق ہے، فلاں ہے۔ 761 سال، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح کے بعد، اب 1948 کی بات کرتا ہوں، 761 سال مسجد بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھی، 761 سال۔ درمیان میں 90-91 سال وہ بھی عربوں کی غفلت تھی کہ ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس چلا گیا، دلچسپی نہیں لی، توجہ ہی نہیں کی، خلافت بنو عباس تھی۔ 1917 میں یہودیوں نے کلا بازی کھانا شروع کی، کیوں؟ 761 سال یہ سوئے رہے یہودی،
اب 1917 میں کلا بازیاں کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پچھلا زمانہ جتنا تھا، یہ خلافت پہلے تو تھی بنو عباس، اس کے بعد 524 سال خلافت عثمانیہ تھی. انہیں پتہ تھا یہودیوں کو کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی حکومت اور خلافت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے کبھی بیت المقدس کو لینے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا. جب خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئی، اور اس میں اپنی غلطیاں ہیں، ہمیشہ سزا انسان کو اپنی غلطیوں کی ملتی ہے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. انہوں نے کلا بازیاں شروع کی، اور آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ کا عبد الحمید، اس شخص کو انہوں نے بہت بڑی بڑی رشوتوں کی آفر کی. یہودیوں نے، پیسہ ان کے پاس ہر دور میں رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ خلافت عثمانیہ کے جتنے مسائل ہیں حل کریں گے، جتنا خلافت عثمانیہ پر قرضہ ہے وہ ادا کریں گے، اور مزید اتنے ہزاروں ٹن سونا اور یہ بھی چیزیں دیں گے. یہ سب کچھ ہم معاوضہ دیتے ہیں. سلطان عبد الحمید ہمیں تھوڑی سی جگہ فلسطین کے پاس دے دے، ہم اپنی بستی وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں. یہ یہودیوں کی بات تھی. اور مختلف سمجھانے والے بھی سلطان عبد الحمید کو سمجھاتے رہے کہ آپ مشکلات میں ہیں، آپ یوں ہیں، جیسے لوگ کہتے ہی ہیں. اس نے بہت جامع معنی جواب دیا کہ ہماری خلافت جتنی کمزور ہے اور کمزور ہو جائے، ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، میں ختم ہوتا ہوں ہو جاؤں. مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے میں کبھی یہودیوں کی بستی کو فلسطین کے قریب آباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور میں اسی معاہدے پر قائم ہوں جو معاہدہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنی صلح کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. اسی معاہدے کو پکا کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہ ہمارا بیت المقدس کے فتح کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، وہی معاہدہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جب 1917 میں انہوں نے کلا بازیاں لی اور خلافت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی، جو 1924 کے لگ بھگ ختم کر دی گئی. پھر مصطفیٰ کمال پاشا اور فلان اور اس طرح کی چیزیں آئیں کہ جو اسی طرح کے مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ ہم مذہب پر کوئی وہ نہیں، ہم بس سیکولر ہیں، اور اسی کا ذائقہ پھر کئی سال چکھا ہے. اب کچھ تو یہ بہتر انگڑائیاں لیتا ہے. عمل جس دن کچھ ہوگا اس دن دیکھا جائے گا نا. انگڑائی لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. انگڑائی تو مصنوعی بھی ہو سکتی ہے، بوڑھے آدمی کو بھی انگڑائی آ سکتی ہے. حقیقت میں تو انگڑائی جوان کو آتی ہوتی ہے کہ اس کا خون تازہ بن رہا ہوتا ہے نا، پٹھے کھنچاؤ میں ہوتے ہیں. انگڑائی لینے سے کوئی نہیں کام ہوتا، نعرے لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ ریلیاں لگانے سے. وہ تو ایک نام لکھوانے والی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، لکھوایا جاتا ہے، لکھوایا جاتا رہے. 1948 میں جب پاکستان بنا تو مسلمان یہ والے اس طرح مصروف تھے کہ انہوں نے آ کے اپنی آبادی قائم کر لی، کچھ اور کچھ کرائے پر لیا، کچھ لیز پر لیا، کچھ لالچ بھی دی فلسطینی عربوں کو کہ اتنے مہنگے داموں پر آپ سے ہم کرائے پر زمین لے رہے ہیں، آپ کے اس صحرا کو تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درمیان میں یاد آیا. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے کفر اور شرک اور فلاں ان چیزوں سے تمہارے بارے میں خطرہ نہیں ہے، اور تمہارے بارے میں غربت کے لحاظ سے بھی خطرہ نہیں ہے. مجھے اپنی امت کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. دنیا کی محبت سبب بنی
یہودیوں کو یہاں آباد کرنے کی۔ انہوں نے کرائے پر لیا، فلاں ہوا، بڑا پیسہ آیا، خوش ہو گئے، اور پھر بڑے مجاہد اعظم، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، یاسر عرفات صاحب فلسطین کی آزادی کا بڑا نام لیتے تھے، اور بڑی ان کی میٹنگ ادھر ادھر ان کے آڑیاں جاڑیاں ہوتی تھیں، لیکن گھر کے اندر بیگم یہودی تھی۔ اور بعد میں جو تحقیق ہوئی، جو فوت ہوئے یا شہید ہوئے، تو تحقیق یہی ہوئی کہ اس کو بیگم نے مطلب ہے کہ زہر دیا تھا اور وغیرہ۔ تو اتنی کیا مجبوری تھی؟ یہودی لڑکی، مجاہد اعظم یہودی لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، اتنی کیا مجبوری تھی؟ مسلمانوں کی لڑکیاں کوئی خوبصورت نہیں رہی ہیں، کوئی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے تو اجازت دی، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات وغیرہ 5ویں پارے میں، کہ اگر واقعتاً اہل کتاب لڑکی ہو، اپنے مذہب کو سمجھتی ہو، اور اہل کتاب ہونے پر ہی قائم ہو، یہودی یا عیسائی، اپنے یہودی مذہب پر لڑکی ہو، عیسائی مذہب پر لڑکی ہو، تو مسلمان لڑکا عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ قرآن نے یہ اجازت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ قرآن کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن مجھ سے کوئی رائے پوچھے تو میں یہ دوں گا کہ کوئی ایسی کمی نہیں ہے، مسلمان کو یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی درمیان میں نظریہ ہوتا ہے، یا تو وہ اتنی مطلب ہے مسلمان سے متاثر ہے تو مسلمان ہو جائے نا، پھر شادی ہو۔ بہرحال جب یہودی مذہب میں کوئی داخل ہونا چاہے، داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ کسی بندے کو وہ اس کو اپنے ورکر میں، اپنے خادم کے طور پر لٹریچر تقسیم کرنے میں، کتابچے تقسیم کرنے میں لگا دیتے ہیں، اس کا یہودی ہونا قبول نہیں کرتے۔ یہودی مذہب کوئی اختیار کرے تو یہودی اس کو نہیں مانتے، تو یہودی ایک مسلمان لیڈر کو لڑکی کیسے دے دیتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ اس وقت غلطی ہوئی، وہ کرائے پر انہوں نے زمینیں لی، بڑا پیسہ دیا، پھر کچھ رشتے بھی یوں ہو گئے۔ یہ سن 1948 کی بات کر رہا ہوں، آبادی ہو گئی۔ سن 1967 میں پھر مستقل طور پر ہی وہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اب تو وہ تقریباً پاور پکڑ چکے ہیں۔ اس دورانیے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیت المقدس مکمل یہودیوں کے قبضے میں تھی یا مکمل مسلمانوں کے قبضے میں تھی، یہ نظام بدلتا رہا، صحیح معنی میں وہ بھی نہیں مطمئن اس کے اوپر قابض ہو سکے، نہ مسلمان ہو سکے، اور جو مسلمان تھوڑے سے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اوپر سے حملہ کر دیتے ہیں، جیسے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو کہ اسلام کی تاریخ ہے 1444 سال۔ اس 1444 میں پہلے 15 سال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 16 ہجری تک، اور درمیان والے 90 سال، 105 سال، اور یہ 70 کے بعد یہ 50 سال ہیں، جس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بیت المقدس مکمل یہودیوں کے پاس تھی یا مکمل مسلمانوں کے۔ چلو آپ یہ 50 سال بھی یہ سمجھ لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ یہودیوں کے پاس بیت المقدس تھی۔ تو 1444 سال میں صرف اور صرف 150 سال بیت المقدس یہودیوں کے پاس رہی ہے، باقی تو سارا عرصہ مسلمانوں کے پاس ہی رہی ہے۔ بس یہ فتنہ ہے، اگر یہ بیت المقدس کو اتنا اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں
تو 90 سال پہلے اور اب چلو یوں تھا، کشمکش میں نظام تھا، اس 90 سال میں بھی سن 400 ہجری میں بیت المقدس کو صحیح مرمت تو کرتے، کوئی اس کی ٹیلیں، کوئی دیوار تو صحیح بناتے۔ بھائی ایک بندہ کہتا ہے مجھے مسجد کے ساتھ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، یہ میری مسجد ہے، میرے خاندان کی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ہے، اس کی دیواریں گری ہوئی ہیں، فرش ٹوٹا ہوا ہے، سب کچھ تباہ ہے، وہ اس کو تو ٹھیک نہیں کرتا، اور محبت اس کو ساتھ مسجد میں بڑی ہے۔ اب یہ میں نے جامع معنی تاریخ بیان کی ہے بیت المقدس کی۔ اب واپس چلیں، قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ بیت المقدس میں جس وقت جو مذہب آسمانی مقبول تھا وہ ان کے پاس رہے گی، اگر وہ باغی ہو گئے، بدعمل ہو گئے، تو اس وقت کے مذہب والوں سے بیت المقدس کو لے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہودیوں سے بیت المقدس کو بخت نصر نے لیا، یہ عراق کا بادشاہ تھا، اور اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسجد بیت المقدس کے تعمیر کے 415 سال بعد بخت نصر نے تباہی کی۔ کیوں؟ یہودیوں سے بیت المقدس مصری لے گئے تھے، مصری ایویں ہی تھے، بخت نصر نے مصریوں پر حملہ کیا، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کیا۔ جو سابقہ یہودیوں کا حاکم بیت المقدس پر تھا، اس کے خاندان کے ایک شخص کو بیت المقدس پر اپنا نمائندہ مقرر کیا بخت نصر نے۔ اس نمائندہ یہودی نے جو تھا، یہودی مذہب نمائندہ تھا بخت نصر کا، اس نے کچھ عرصے بعد بخت نصر سے بغاوت کی۔ بخت نصر نے کہا بہت نمک حرام ہے۔ بخت نصر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ تو اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے۔ اس نے پھر دوبارہ بہت سخت چڑھائی کی، جس میں بیت المقدس کو ویران کیا، قتل و قتال کیا، مردوں کو گرفتار کیا، جلا وطن کیا، اور مسجد کے اندر جو قیمتی ہیرے جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے مرصع کیے تھے، ان کے تابع تھے جنات وغیرہ، اور بڑی قیمتی چیزیں سلیمان علیہ السلام نے مسجد میں لگائی تھی، بخت نصر وہ ساری قیمتی اشیاء 1,70,000 سواریوں کے اوپر لاد کر اپنے ملک عراق بائبل شہر کے اندر وہ لے آیا تھا، اور یہ مسجد ویران ہی رہی۔ اسی کی حکومت تھی۔ یہ مجوسی تھا، یہ بھی ایرانی جو تھا، شاہ ایران، یہ شہنشاہ ایران نہیں، اس وقت زمانہ اسلام کی پہلے سے بات کر رہا ہوں، اس کو یہودیوں پر رحم آیا کہ یار یہ ان پر یہ ہو گیا، جلا وطن کر دیا۔ حالانکہ فارسی بادشاہ بھی مجوسی تھا اور بخت نصر بھی مجوسی تھا، لیکن فارسی بادشاہ نے بخت نصر پر حملہ کیا، یہ بھی پاور والا تھا، اور اس نے ان کو بھگا دیا۔ بائبل سے وہ 1,70,000 کے لگ بھگ سواریوں پر جو وہ ہیرے جواہرات بخت نصر لے گیا تھا، اس شاہ ایران نے اس کو واپس کیا بیت المقدس میں، اور پھر یہودیوں کو آباد کر دیا۔ وہ تھوڑی بہت کوئی مرمت ہوئی کہ کچھ عرصہ بعد یہودی پھر باغی ہو گئے۔ جب بھی بیت المقدس پر حملہ غیروں کا ہوا، مذہب اس وقت یہودی تھا اللہ کی طرف سے، اور پیغمبر ابھی نہیں آیا تھا۔ جب یہ بدعمل ہوتے تھے تو غیر ان کے اوپر، اس وقت کے بت پرست یا آتش پرست مجوسی یہودیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ جب بھی تم، قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی تم اپنی شریعت سے بغاوت کرو گے،
بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم سے بیت المقدس کو لے لیں گے۔ جب بخت نصر سے شاہ ایران نے مال واپس کیا، یہودیوں کو آباد کیا، کچھ عرصہ نیک رہے، پھر اس کے بعد وہی کام ان کا شروع ہو گیا۔ پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 10 سال بعد انطاکیہ کے بادشاہ نے تباہ و برباد کیا، یہودیوں سے وہ چلی گئی جگہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عرصہ عیسائیوں کے پاس رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 40 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کے 40 سال بعد پھر ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اس وقت عیسائی تھے 33 شخص نے، جو روم کا تھا، نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ کچھ تھا، ایسی ہی ایک مخلوق تھی جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات؟ تو وہ ظلم کرتا رہا۔ پھر اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک رومی عیسائی بادشاہ آیا۔ اس نے 33 نے جب کیا تھا تو کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے۔ پھر روم کے بادشاہ نے یہ حملہ کیا اور بہت سخت حملہ کیا، اور اس وقت سے جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا، مسجد بھی ویران کی، لوگوں کو قتل بھی کیا، اور ہیرے جواہرات۔ یہ رومی بادشاہ عیسائی تھا، 1,70,000 کے لگ بھگ سواریوں پر پھر یہ وہی ہیرے جواہرات لاد کر بیت المقدس سے لے گیا روم میں، کنیسۃ الذہب میں اس نے رکھ دیے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی معرف القرآن میں لکھتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ جو آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد، بعض نے 60-70 لکھے، بہرحال اسلام سے پہلے جس شاہ روم نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور ہیرے جواہرات لے کے چلا گیا، کنیسۃ الذہب میں اس نے رکھوا دیے، یہ ادھر ہی رہیں گے قرب قیامت تک۔ جب امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور خلافت قائم ہوگی تو بعینی ہی وہ 1,70,000 کشتیاں سواریوں کے اوپر لاد کر دوبارہ بیت المقدس میں وہ لائیں گے، بیت المقدس کی وہ عالی شان تعمیر کریں گے، اور یہ چیزیں جیسے سلیمان علیہ السلام نے جس دیوار، جس پلر، جس چیز کے ساتھ یہ ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء فٹ کی تھیں، دوبارہ کی جائیں گی۔ زمانہ اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 40-50 سال بعد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد، رفع آسمانی کے 70 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر آپ 40 سال بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف جانے کے 40 سال بعد، بعض نے 50، بعض نے 70 بھی لکھے ہیں، اکثر کا رجحان 40 سال کا ہے۔ جس رومی بادشاہ نے یہ سامان لیا تھا اور کنیسۃ الذہب میں جا کے رکھ دیا ہے، اب اسلام کا زمانہ آتا ہے، یہ بات سمجھیں آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور مصر فتح ہوتا ہے، یہ علاقے شام کے فتح ہوتے ہیں۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر نے انہی کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور بیت المقدس کی طرف، اور راستے میں جو رکاوٹ بنے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تھوڑی بہت رکاوٹ ہوئی، مقابلہ ہوا۔ اس وقت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقابلہ بہت مشکل تھا، یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا۔ یہ نبی کی فوج تھی تیار کی ہوئی، جس کو اللہ نے حزب اللہ کا لقب دیا ہے کہ یہ میری جماعت ہے۔ اس کا مقابلہ بہرحال تھوڑا بہت ہوا، لیکن حواس باختہ ہوتے رہے۔ یہ انہوں نے اپنی حکمت کے ساتھ
عمرو بن العاص نے رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جو اس وقت کے یہودی عیسائی آباد تھے۔ وہ ہمارا کوئی قتل کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں بیت المقدس چاہیے، لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا تھوڑا بہت ہوا، اور وہ سمجھ گئے، یہ ذہین ہوتے ہیں، ذہین کہ وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ کہا نہیں، ہم حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیت المقدس کی چابیاں دیں گے۔ عمرو بن العاص نے کہا کوئی بات نہیں، 1 مہینے کی بات ہے۔ خط لکھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وہ بیت المقدس ان کے حوالے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ ان کے ساتھ مل کر ہوا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گی، صفائی ستھرائی انتظام وغیرہ سب ان کے پاس ہوگا، ایک بندہ ہے عیسائی، اس کے پاس چابی رہے گی، اور زائرین زیارت کرنے کے لیے آ سکیں گے، یہاں کوئی آباد نہیں ہو سکے گا۔ یہ معاہدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی معاہدہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ زیارت کے لیے آئیں، ہم ہر طرح خدمت کریں گے، اور اس نے کی بھی۔ یہی معاہدہ سلطان عبد الحمید آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ کا، اس نے کہا جو معاہدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، ہمارا وہی معاہدہ ہے، یہاں پر یہودیوں کی بستی آباد نہیں ہوگی۔ تو اس وقت سے لے کر پھر یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہی ہے۔ بات جو عجیب بات ہے یا عظیم بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، یا ویسے ہی چابیاں ملی، جو بھی اس کو کہہ دیں، انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بنوائی۔ تعجب کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ وہی مسجد آج تک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مسجد بہت عظیم الشان مسجد تھی، جس کو یہ لوگ اپنے زبان کے لحاظ سے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، مطلب مسجد سلیمان۔ ان کی تعمیر کے 415 سال بعد بخت نصر نے تباہ کی، بعد میں آ کے کچھ ہوا، کما حق وہ مسجد نہیں بن سکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ جگہ آئی، آپ نے وہ کنیست الذہب سے ہیرے جواہرات واپس نہیں لیے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جو حدیث کی بشارت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ماضی واپس لائیں گے۔ انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ روم، اٹلی وغیرہ سارا فتح ہو گیا تھا، یہ لانا چاہتے تھے تو کنیست الذہب سے لا سکتے تھے واپس، نہیں ایسا ہوا۔ انہوں نے بھی جب ان کے پاس 90 سال تھی پہلی والی، جب خلافت بنو عباس کے زمانے میں جب عربوں سے یہودیوں نے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ عرب بھی اتنا کمزور ہوگا کہ اتنی بڑی سلطنت ہے عربوں کی، باقی مسلمان تو سارے ان کے اتباع میں ہیں، یعنی عربوں سے یہودیوں نے وہ چند لاکھ کہہ دو کہ عربوں سے لیا۔ یہ ہمیشہ اصول یہ رہا بیت المقدس کے بارے میں کہ جس وقت جو آسمانی مذہب تھا، اگر اس کے پیروکار نیک تھے تو بیت المقدس ان کے پاس تھی، بھلے وہ یہودی تھے۔ جب وہ بدعمال ہوئے، ان سے بخت نصر نے لیا، انطاکیہ نے لیا، تیتس نے لیا، جو بھی بات ہو۔ جب مسلمان ہے، اور حضرت عمر سے پیارا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر سے پیارا دور پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور پھر 300 سال کے بعد، 350 سال کے بعد 470 کے لگ بھگ عربوں سے، خلافت بنو عباس سے چند یہودیوں نے یہ بیت المقدس لے لی، جس کو اقبال مرحوم درد سے کہتے ہیں نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب آئے تھے تو اللہ اللہ کرنے والے تھے، مجاہدین اسلام تھے، کفر
کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، دن کو جہاد میں، رات کو اللہ کے سامنے قیام میں، سجدوں میں آنسو بہانے والے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، سب سے پہلے تو شمشیر ان کے پاس تھی اور ان کی زبانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حمد و ثنا اور درود و شریف ہوتے تھے، تو اللہ نے فتح ان کے مقدر کی، عزت ان کے پاؤں چومتی رہی، بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، سب ان کے پاس تھی۔ جب یہ عیاشیوں میں آئے، بنو عباس شروع میں تو ٹھیک رہے 100-200 سال، ہارون الرشید کے زمانے میں، پھر اس کے بعد میں اس کی اولاد کے زمانے میں، لیکن جب زیادہ مدت تک کوئی نعمت بھی انسان کے پاس آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب رجوع اللہ سے دور ہو جائے تو پھر انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ بہرحال عربوں سے چھینی گئی بیت المقدس، یہ ایک اتنا آسان سا جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، لیکن کسی غیرت مند مجاہد اسلام کے لیے یہ سننا بہت مشکل ہے۔ کسی غیرت مند مجاہد اسلام کے لیے یہ جملہ سننا بہت مشکل ہے دوستو، کہ کئی 100 سال مسلمانوں کے پاس رہے، ان کا امام اور مؤذن رہے، بیت المقدس کے گنبد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور آپ سے بڑی آسانی کے ساتھ یہودی لے کے چلے گئے۔ وہ تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں کرتے، وہ تو گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ بیت المقدس میں پھر گھنٹیاں اور ٹلیاں بجنے لگیں اور یہ چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ 90 سال کے بعد دور آتا ہے، تقریباً 90 سال نہ کہو، اس کو 70 سال کہو، نور الدین زنگی کا۔ وہ تو اس علاقے کا نہیں تھا، وہ تو ان ریاستوں کا تھا، اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ بغداد اور اس کی گرد و نواح میں خلافت بنو عباس تھی، اور مسلمان کے خلاف جہاد کرے۔ کچھ علاقوں پر عجیب سے لوگ قابض ہو گئے تھے، اپنے آپ کو تو بنو فاطمیہ کہلاتے تھے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، حتیٰ کہ 4 سال ان کے دور میں حج نہیں ہوا۔ یہ مصر پر، شام پر، ان علاقوں پر یہ قابض ہوئے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے دوستو، پھر ایک مرد درویش، ایک بوریہ نشین، جس کو دنیا نور الدین زنگی کہتی ہے، اس کو اللہ نے اٹھایا ہے۔ اور اس کی ایک تمنا تھی، کیونکہ راستے میں جو حاجی پیدل جاتے تھے، یہ مصر، شام، فلسطین، یمن، دیار ابی بکر وغیرہ، ان 7 جگہوں پر یہ لوگ قابض ہو گئے تھے۔ وہ حسن اور حسین 2 مکہ اور مدینہ کے والی بنے ہوئے تھے، جو بندے وہاں پہنچ جاتے تھے ان کو ذبح کرتے تھے۔ حج 4 سال نہیں ہوا۔ نور الدین زنگی مقابلہ کرتا رہا اور ان سے سلطنت، جو ایک عجیب بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، اس کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی ہے۔ مصر کو انہوں نے مرکز بنایا ہے، اور اتنا پکا اس کا عزم تھا، اتنا پکا نور الدین زنگی کا عزم تھا کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا انشاءاللہ، اور ایک بڑی قیمتی لکڑ کا منبر بنوایا کہ اس کو نصب کروں گا بیت المقدس میں، اور پھر اس پر جا کر مسلمانوں کو خطبہ دوں گا۔ اتنا عزم ہو نا۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ انسان تو کمزور ہے، لیکن اس نے دل میں جو اللہ اور ان کا رسول بسایا ہوا ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فضائیں بھی اس کی نصرت کرتی ہیں، دریا بھی اس کی غلامی کرتے ہیں، جنگل کے درندے بھی
مجاہدین اسلام کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے بھی اللہ اتارتا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کیا حکومت ہے دو شہروں پر، ملکوں پر نور الدین زنگی کی، جس کی ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے، سجدوں میں گزر جاتی ہے، خواب میں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے۔ او نور الدین زنگی، کچھ بدبخت زمانہ ہیں جو میرے روزے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو پکڑو اور سزا دو۔ یہ وہی نور الدین زنگی ہے جس کا فوجی افسر صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلاح الدین دنیا چھوڑتا ہے، اور یہاں بھی دیکھو نا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ ابو بکر نے بھی اپنے کسی رشتہ دار کو خلافت نہیں دی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کسی رشتہ دار کو خلافت نہیں دی۔ آج یہی سنت دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی دنیا چھوڑ رہا ہے اور اپنی خلافت کسی رشتہ دار کے حوالے نہیں کر رہا۔ یہ نور الدین زنگی تو ان ریاستوں کا ہے، اور اپنے فوجی افسر جو اسے نیک نظر آیا، جو فاتح مصر بھی بنا، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی نے اپنی خلافت سلطان صلاح الدین ایوبی کو لکھ دی، اور کہا سلطان صلاح الدین او میرے خلیفہ، میرے بچے، یہ جملے ہیں، اے میرے بچے، میری زندگی کی خواہش تھی جو میں پوری نہ کر سکا، میں اگر اپنے فیصلے میں، اپنے استخارے میں اللہ سے جو مانگ کر خلافت تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر وہ صحیح سمجھا ہوں تو میری تمنا کو، آرزو کو پوری کر دینا۔ میری زندگی کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کے مینار اور گنبدوں پہ ٹلیاں بجتی ہیں، وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرانا چاہتا ہوں۔ میں خلافت سلطان صلاح الدین تجھے دے کر جا رہا ہوں، میری زندگی کی آرزو پوری کرنا، بیت المقدس کو فتح کر دینا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے ایک وفادار جرنیل ہونے کے لحاظ سے جب خلافت سنبھالی، 3 بڑے کام کیے دوستو۔ فلسطین کو آزاد کیا، مسلمانوں کے حوالے کیا، بیت المقدس نور الدین زنگی کا جو دمشق میں رکھا ہوا تھا وہ لایا گیا، بیت المقدس میں وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا رکھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نیک خلیفہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو خطبہ دیا، او مسلمانوں، فلسطین کے رہنے والوں اور دوسروں، میری سن لو بات، میں اپنے خلیفہ نور الدین زنگی کی وصیت کو پورا کر کے جا رہا ہوں، میری اس بات کے اوپر گواہ رہنا۔ چنانچہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی، سائڈوں میں ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک دوستو، یعنی سن 1948 یوں یہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ باقی بات انصاف نہیں ہوگا میں اگر جلدی ختم کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے۔